السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ سے کہ آپ لوگ انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی تو ویورز، آج میں بات کروں گی استغفار کے بارے میں۔ استغفار پڑھنے کی فضیلت، استغفار پڑھنے کے جو دنیاوی فائدے ہیں اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے، اور کثرت سے استغفار پڑھنے والے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رضی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے تنگ دستی کا ذکر کیا، انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہے، انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے سب لوگوں کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتایا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں سورۃ نوح کی آیت کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، سو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارشیں، اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ جی تو ویورز، یہ تو تھی استغفار کی فضیلت۔ اب میں آپ کو استغفار پڑھنے کے جو دنیاوی فائدے ہم اس سے حاصل کریں گے، ظاہری بات ہے اگر ہماری دنیا اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو میں آپ کو اس کے دنیاوی فائدے بھی بتاتی ہوں جو کہ بہت بے شمار ہیں۔ استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ پاک رحمتوں والی بارش برسائیں گے، مال و دولت میں برکت ہوگی، نرینہ اولاد ہوگی، جسمانی قوت انسان کو حاصل ہوگی، جسمانی قوت جو ہے وہ کم محسوس ہوتی ہے، ویکنس زیادہ محسوس ہوتی ہے، وہ استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھے۔ بستی پر آنے والے عذاب ٹل جاتے ہیں اس سے، ہر غم سے اس کو کثرت سے پڑھنے سے نجات انسان کو مل جاتی ہے۔ جس انسان زیادہ مشکل میں رہتا ہے یا پریشانیوں میں رہتا ہے تو اس کو پریشانیوں سے انشاءاللہ چھٹکارا مل جائے گا۔ اور استغفر اللہ پڑھنے سے ہم لوگ کتنے اس چیز کے گلے کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں وظیفہ کیا، ہم نے فلاں دعا اتنی دفعہ اللہ سے مانگی، میں کب سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، لیکن میری یہ دعا نہیں قبول ہو رہی، میرا یہ کام نہیں بن رہا، مجھے یہ چیز نہیں مل رہی، مجھے گھر نہیں مل رہا۔ تو جب ہم استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر ہم لوگ پڑھیں گے، ہم دوسروں کو اس چیز کی نصیحت کریں گے تو بستی والوں کو اللہ پاک جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں، جس ٹاؤن میں، جس کالونی میں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق کو کشادہ کر دیں گے۔ جن لوگوں کے اولاد نہیں ہیں وہ اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ان کو اللہ پاک اولاد عطا کریں گے۔ تو جب ہم ایک چھوٹے سے جو ہے وہ وظیفے کے ساتھ، چھوٹے سے ایک لفظ کے ساتھ، جس میں نہ تو مشقت ہے، چاہے آپ کا وضو ہے چاہے نہیں ہے، اس کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے، بس یہ کہ آپ لوگ جس ٹائم بھی آپ کو یاد آ جائے تو آپ اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کی بہت ساری استغفار کرنے سے جو ہے وہ پریشانیاں ختم ہوں گی۔ یہ جو ہمارے اوپر بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں، جو یہ زلزلے آ رہے ہیں، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔
تو جب اگر ساری امت مل کے استغفار کرنے لگ جائے گی تو اس طرح کی کوئی پریشانی بھی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ اور جب بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو یہ سب ہمارے گناہوں کے بدلے میں آتے ہیں۔ تو یہی اگر ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے، ایک تو یہ کہ ہمارے رزق میں برکت ہوتی جائے گی، اور دوسری جو مین چیز ہے وہ یہ کہ جب ہم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو ہمارا جو زبان ہے، ہمارا جسم ہے، وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ ہم کسی کی غیبت سے بچ جاتے ہیں، ہم مطلب برائی کی طرف سے ہم لوگ رک جاتے ہیں جب ہمارا جو ہے وہ زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں تاکہ میں آپ کو اس طرح کی اور اچھی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔